میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہم بات کر رہے ہیں جامعہ کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے. عابد ظہیر صاحب، یہ جو صورتحال انہوں نے بتائی، یہ یقیناً دیکھیں جو مجموعی طور پر حالات ہیں شہر کے، جو ملک کے، وہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹ پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹ ونگز بن رہے ہیں، اسٹوڈنٹ اعلی کار بن رہے ہیں ان دہشت گرد تنظیموں کے کہ ساری جو ملک میں دہشت گردی کر رہی. کیا یہ صحیح ہے؟ میں اس حد تک تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ہر ملک میں، جو ہمارے جیسے ملک ہیں، ان میں ان کے اسٹوڈنٹ ونگ ہوتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹ ونگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہوں یا بندوقیں اٹھائیں. وہ ایک سیاسی نظریے کا پرچار کرتے ہیں. اسلامی جمع طلباء اگر جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے تو جماعت اسلامی کا ایک سیاسی فلسفہ ہے، ایک نظریہ ہے، اس پہ وہ کاربند رہنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے اپنے اگر طالب علموں کی ایک کوئی جماعت ہے، ان کے اپنے نظریے کے مطابق وہ ایک سیاسی کام کر رہی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. سیاست کو شجر ممنوعہ نہیں سمجھا جانا چاہیے طالب علموں کی سطح تک. اگر اسی طرح MQM کی ایک طالب طلباء کیا ایک تھوڑا سا فرق نہیں ہم کریں گے کہ سیاست اور فرقہ واریت؟ جی بالکل 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 فرق نہیں کریں گے بالکل. لیکن جب آپ ملکی سیاست میں بہت ساری جماعتیں مسالک کی بنیاد پہ یا جو فرقہ واریت کی بنیاد پہ اگر بن رہی ہیں تو ان کا کہیں نہ کہیں آپ کو اثر طالب علموں میں بھی نظر آئے گا. اس زمانے میں بھی جب اس حد تک دہشت گردی نہیں تھی، آپ کے علم میں ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ساتھ اسلامی جمعیت طلباء تھی. جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ ایک انجمن طلباء اسلام تنظیم تھی جو ان کا اسٹوڈنٹ ونگ تھی. یہ الگ الگ مسلک ہیں. اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے ساتھ انجمن طلباء اسلام تھی. پھر اس کے بعد اس میں دو گروپس بن گئے، ایک ہزاروی گروپ اور ایک مفتی محمود گروپ. ان دونوں کی الگ الگ ہو گئی اور یہ تمام مختلف مسالک کو کی نمائندگی کرتی تھی. تو مطلب وہ بہت سی جماعتیں جہاں مذہب اور سیاست کو ساتھ ملا کے کرتی ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کی بات ہو گئی کہ وہ یہ سارے ونگز موجود ہیں اور یہ سارے مسالک موجود ہیں. لیکن میں یہ عرض کروں کہ سیاست اور دہشت گردی ان میں فرق ہونا چاہیے. سر میں پوچھ آپ سے یہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ اس کا اعلی کار بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. میں یہ عرض کروں کہ ہم نے جو جہاں سے بات شروع کی تھی، میرے خیال میں بات وہی ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. وہ سیاسی جماعتیں جو اپنے اسٹوڈنٹ ونگ بناتی ہیں، ان کا یہ ایک تربیت کا ایک ادارہ تو ضرور ہونا چاہیے جس کے ذریعے وہ لوگ آئندہ آپ کے پارلیمنٹیرینز بنیں گے، آپ کے لیڈرز ہوں گے، ان میں سے کچھ لوگ وزیر اعظم بنیں گے، کوئی اور وزیر بنیں گے. اس کی ایک تربیت ہوتی تھی. اور اس کے لیے ہم انجمن کی بات کرتے تھے، جو اسٹوڈنٹس یونین کی بات کرتے تھے، تنظیموں کی بات نہیں کرتے تھے. جس زمانے میں اسٹوڈنٹس یونین ہوتی تھی، اگر آپ کے پاس کہیں اعداد و شمار ہوں تو شاید آپ یہ دیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹس یونین ختم ہونے کے بعد طلباء کی ہلاکتیں زیادہ ہوئیں یا جس زمانے میں اسٹوڈنٹس یونین ہوا کرتی تھی. ایک جائز فورم طالب علموں کے پاس ہوتا تھا نمائندگی کا. آج طالب علموں کو سوائے اپنی طاقت کے اظہار کے، جس کا اظہار وہ اسلحے کی شکل میں یا کسی اور طاقت کی صورت میں دکھاتے ہیں، کوئی اور طریقہ آپ نے نہیں چھوڑا ہے. ان کی جائز نمائندگی ختم کر دی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالب علموں کی جائز نمائندگی ہونی چاہیے. اس میں آپ ضرور یہ پابندیاں، یہ تو بالکل علیحدہ ڈیبیٹ ہوگی. بالکل ڈیبیٹ. میں آپ سے سر یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. لیکن میرا براہ راست آپ سے سوال یہ تھا کہ کیا اسٹوڈنٹ دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے یہ واقعہ تو سر اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ استعمال ہوا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کون سا اسٹوڈنٹ استعمال ہوا. یہ بھی ضروری نہیں کہ اسٹوڈنٹ استعمال ہوا. بہت لوگ آتے ہیں یعنی یونیورسٹی میں جیسے 40-50 ہزار لوگ آتے ہیں، وہ تمام طالب علم نہیں ہوتے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو طالب علم نہیں بھی ہوتے. پھر اتنے بڑا دائرہ ہے. آپ ایڈ کرنا ریاض صاحب، اگر آپ ایک سوال کا جواب دے دیں تو آپ کے سوال کا جواب بھی شاید آپ کو ہی مل جائے گا. پاکستان میں پاکستانی عوام دہشت گردوں کا اعلی کار بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ اگر اس کا جواب دیکھیں، اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو یہی شکیل بھائی اس میں بڑا فرق ہے ایک عام آدمی میں اور ایک اسٹوڈنٹ میں. اسٹوڈنٹ کا ایک ویژن ہوتا ہے، وہ گرون اپ ہوتا ہے، ٹرینڈ ہوتا ہے، تعلیم یافتہ ہوتا ہے. اس کو ایک عام آدمی سے آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں، کیسے ملا سکتے ہیں کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے اور میرے ساتھ کیا ہوگا اگر میں یہ کام کروں گا. یہ تو بگ ڈفرنس ہے سر. طالبان تو نام ہی طالب علموں سے جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے، وہ کہیں الگ سے تو نہیں آئے ہیں. میں نے جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کے درمیان. وہ یہی تھا کہ ہمیں اس کلچر کو فروغ دینا پڑے گا جس میں یہ فرق جو آپ واضح کرنا چاہ رہے ہیں وہی فرق ہونا چاہیے. ان لوگوں میں جو غیر تعلیم یافتہ ہیں یا جن کی رسمی تعلیم نہیں ہوئی ہے، ان میں یعنی اگر ایک دو گاڑیوں کی ایک اس طرح مثال سے آپ سمجھیے کہ شہر میں اگر دو گاڑیوں کی ٹکر ہو جائے
ایک رکشے والے کے ساتھ جو غیر تعلیم یافتہ ہے اس کے رویے میں اور آپ کے رویے میں فرق ہوگا. فرق ہونا چاہیے. میں یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے. کلیم صاحب آپ جس سے آ رہے ہیں سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر ایسا ہی ایک تاثر بن رہا ہے کہ جیسے کسی اسلامک ایکسٹریمسٹ نے یہ بم پلانٹ کیا، ایک تاثر بن رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہ نہیں کیا، اور وہ کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک چیز اس کے اندر یہ واضح ہو گئی کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ اسلام سے تعلق ہے ان کا اور وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ فرقہ واریت اس کے اندر ہے، اور تیسرا یہ کہ اسٹوڈنٹ اس کے اندر انوالو ہے. تینوں کا جواب چاہتا ہوں. اس کے بارے میں 2-3 دن یہ کل سے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہ بات ہو گئی، اظہر صاحب نے بھی کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ طالب علم ہو. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں. جیسے وہاں کینٹین ہے، کینٹین میں کچھ لوگ دودھ سپلائی کرتے ہوں گے، کچھ لوگ گوشت سپلائی کرتے ہوں گے، کچھ لوگ ڈبل روٹی سپلائی کرتے ہوں گے، کچھ بم سپلائی کرتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہاں اب جیسے اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تو کوئی پہرا نہیں ہوگا کسی کا بھی. اس وقت کوئی بھی جائے کچھ بھی کر کے آ جائے، کون صبح چیک کرے گا کہ کس میدان میں کون سا بم فٹ ہے. تو سیکیورٹی جتنی بھی ہوتی ہے، یہی تو آپ سے ابھی ان سے میں نے پوچھا کہ وہ رینجر جو گیٹ پہ بیٹھی ہے سر، وہ رینجر کیسے الاؤ کر رہی ہے کسی ہر آدمی کو آنے جانے والے کو؟ 24 گھنٹے وہ نہیں بیٹھتے. وہ جس وقت رش ٹائم ہوتا ہے جیسے صبح وہ نہیں سر اس گیٹ کو تو بند ہی کر دیتے ہیں، دوسرے گیٹ پہ ہر وقت رینجرز ہوتی ہے، رات کے وقت بھی رینجرز ہوتی ہے. طلبہ کے لیے ایک گیٹ ہے سلور جوبلی گیٹ، اس سے میں نہیں جا سکتا، وہ میرے لیے نہیں ہے. وہ تو بند ہو جاتا ہے نا سر ایک خاص ٹائم کے بعد، وہ رات میں بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے رات میں بند ہو گیا. اب دوسرا گیٹ کھلا ہوا ہے، مسکن کا گیٹ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں سے لوگ آتے ہیں کہ ہم فیڈرل بی ایریا سے آ رہے ہیں، ہمیں یہ زیادہ آسان راستہ وہ وہاں سے آ سکتے ہیں. پھر یہ پیٹرول پمپ والا راستہ ہے، وہاں سے لوگ آتے ہیں. یہ تو وہ راستے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی کی باؤنڈری جو ہے آئے دن اس میں رکھنے پڑتے ہیں اور ان کو بھرا جاتا. 4-5 دن بعد پھر دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے. بائکس لے کے لوگ آ سکتے ہیں کسی وقت بھی، اور یہ روز کا عمل ہے. ایک دفعہ دیوار بنا کے آپ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہم سیکیور ہو گئے. سر تو کون اس پہ نظر رکھے گا، کون اس کو نظام کو، اگر یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو سر بہت بڑا بلنڈر ہے. کسی وقت بھی پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کو کون روکے گا؟ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم سارے کے سارے اس وقت پریشان اسی لیے بیٹھے ہیں کہ 120 لوگ ہیں. اچھا رینجرز کا کام ہے گیٹس دیکھنا، وہ دیواریں نہیں چیک کرتے پھریں گے. اور جیسا کہ بتایا کہ یونیورسٹی کا سارا سرکل اگر ملائیں اب تو 6-7 میل بنتے ہیں، کئی 100 ایکڑ پر زمین ہے وہ، اور 3 اگر آپ یہاں سے وہاں تک جائیں تو 3-4 کلومیٹر کا راستہ بنتا. اس میں دیواریں ہماری بہت دور دور تک گئی ہوئی ہیں، اور بہت سی جگہیں تو ایکسیسیبل بھی نہیں ہے کہ سڑک گئی ہے وہاں تک تو آپ چلے گئے. بہت سی جگہوں پہ سڑک نہیں ہے، اور وہاں سے لوگوں نے رات میں 4 بلاک نکالے، پھر 8 نکالے، راستہ بن گیا. اور یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھی یہاں سے لوگ آتے ہوئے دیکھیں. قبرستان ہے، اکثر ہم اطلاع دیتے ہیں کہ ہمارا راستہ کھل گیا، لوگ آتے ہیں وہ جا کے بند کر دیتے ہیں اس کو، بس 6 دن بعد پھر شروع. تو ہم قبرستان روز تو نہیں جاتے، اتفاقاً کبھی گئے تو دیکھا کہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، رپورٹ کی کہ بھائی وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، بیچاروں نے بند کر دیا جا کے. تو اتنا سر اس کو مانیٹر کرنے کا کوئی سسٹم اظہر صاحب نہیں ہو سکتا؟ نہیں بالکل ہو سکتا ہے. میں نے ابتداءً یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس اس تعداد کو بڑھانا چاہیے جو سیکیورٹی کے جن کی ذمہ داری ہے ان میں پروفیشنل لوگوں کو بھرتی کرنا چاہیے جن کو اس کی تربیت ہو باقاعدہ کہ کس طرح سے اس کو، جو کلیم رضا خان صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایک ہمیشہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ اگر باؤنڈری وال ہے تو اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے، اس پہ باقاعدہ پہرا ہوتا ہے. وہ جا کے ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہاں کھڑا رہے ایک آدمی، اس طرح تو آپ پوری دیوار نہیں مانیٹر کر سکتے، لیکن آپ کے پاس موبائل فورس ایسی ہونی چاہیے جو اس پہ گشت کرتی رہے اور گشت کرتے ہوئے دیکھے کہ بھئی رات میں کوئی جگہ سے کوئی توڑ تو نہیں رہا ہے. اگر اس نے 1 گھنٹے کے بعد دیکھ لیا تو یہ اگر 4 بلاک نکال رہا ہے تو اس میں کچھ وقت لگے گا نکالنے میں، تو آپ کو معلوم ہو سکتا ہے. لیکن اس میں شاید دشواری نفری کی ہے، جو افراد کم ہیں ان کو بڑھانا چاہیے، ان کی باقاعدہ تربیت کرنی چاہیے. ان کو یہ تربیت ہونی چاہیے کہ آخر کیا اب آج کے دور میں کیا چیزیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں زیادہ نظر رکھنی چاہیے، کون سی چیزیں ایسی ہیں. یہ جو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے کہ اسکین کیا ہوگا آپ نے، مختلف بلڈنگز کی تلاشی لی، وہاں پروفیشنل رینجرز کے لوگوں نے اس کی تلاشی لی اور اس کو کلیئر کر دیا. لیکن یہ بلڈنگز ہر وقت تو اسکین نہیں ہو رہی. جو لوگ آ رہے ہیں وہ تو آتے رہیں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ آتے ہیں تو عملاً اس کا بہت کم امکان ہے کہ آپ ان کو ہر وقت چیک کر سکیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. سر یہ اگر 7 کلومیٹر پہ یا 4 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی جامع کراچی کو ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو پھر جو لوگ اس شہر کو
پروٹیکٹ نہ کرنے کا جواز دیتے ہیں تو میرے خیال ہے وہ زیادہ ٹھیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے شہر کو ہم کیسے سیکیورٹی دے سکتے ہیں. میں اس لیے میں ابتداء یہ کہا تھا کہ میں کوئی سیکیورٹی کا ماہر نہیں جو اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی آپ کو یہ بتا سکوں, لیکن میرے حساب سے یونیورسٹی میں سیکیورٹی بہتر کی جا سکتی ہے نا سر, تو اس کے راستے ہیں اور اس میں نفری بالکل نفری بڑھے, ان کی تربیت پراپر ہو, وہاں پروفیشنل لوگوں کا. جعفری صاحب اب مجھے آپ بتا دیجئے, سر وقت بھی ختم ہو رہا ہے, کہ اس دہشت گردی کا مقصد کیا تھا؟ کیا صرف ISO کو ہٹ کرنا تھا, یا اس کا مقصد مجموعی طور پر افراتفری اور اس ڈیبیٹ کو اوپن کرنا تھا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اس میں افراتفری پھیلانے کا سلسلہ تو اب سے نہیں عرصے سے چل رہا ہے, اور ایک مقصد ڈیفینیٹلی یہ بھی ہے کہ افراتفری پھیلائی جائے اور ہراس کیا جائے اسٹوڈنٹس کو, طلبہ کو, طالب علموں کو. لیکن جس طریقے سے وہ پورا واقعہ رونما ہوا ہے, اس سے اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ اس میں ایک خاص اسٹوڈنٹ تنظیم کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا, اور سارے جتنے بھی آپ زخمی اٹھا کر اگر دیکھ لیں تو وہ وہی لوگ ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا. ان کے نام بھی دیکھ لیں, ان کے قوائف بھی آپ دیکھ لیں, تو وہ صورتحال وہی آئے گی آپ کے سامنے. آپ متفق ہیں سر ان کی بات سے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. وہ وقت ختم ہو رہا ہے. میں تو اس کو خالص دہشت گردی کہوں گا, کیونکہ ہمارے پاس تنظیمیں مختلف سی ہیں. پہلے دن سے جو جھگڑا ہوا ہے شروع مختلف تنظیموں میں ہوتا رہا ہے. اس وقت ہم نے اس کو فرقہ واریت کا نام نہیں دیا تھا. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ جہاں وہ چیز پھٹی وہاں اکثریت اثنا عشری لوگوں کی تھی جو نماز کی تیاری کر رہے تھے. یہ وہ شرارتی انسان یا دہشت گرد, ان کا تو کوئی وہ ہوتا نہیں ہے کہ اس پہ ماریں کہ اس پہ ماریں, کیونکہ دہشت گردی ہر ایک کے خلاف ہوتی رہی ہے. تو وہ کہیں بھی کر سکتا تھا, اور ہمیں ابھی ڈر ہے کہ کہیں اور نہ کر دے, کیونکہ اگر وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو جیسے آپ نے کہا وہ کہیں اور بھی جگہوں پہ پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, وقت ختم ہو رہا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ ہم جس وقت پڑھتے تھے کراچی یونیورسٹی میں نے ماشاء اللہ ڈکٹیٹر کے خلاف ایک پمفلیٹ لکھا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کے 4 آدمیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, 6 دن کے بعد CIA والے مجھے میرے گھر سے اٹھانے کے لیے آ گئے تھے کہ تم نے یہ پمفلیٹ لکھا ہے. ایک طریقہ کار یہ بھی ہے چیزوں کو مینیج کرنے کا. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے 50,000 آدمیوں کے پرس اور ان کی جیبوں کی تلاش لے نہیں سکتے, ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی انٹیلیجنس سروسز, آپ کی ایجنسیز جو ہے نا وہ اس طرح سے کام کریں کہ ان کو پتا ہو کہ سازش جو ہے وہ کہاں پل رہی ہے, کہاں پنپ رہی ہے, اور اس کو واقعے کو ہونے سے پہلے کسی طرح سے کیا جائے. ٹھیک ہے آپ صاحب, یہ بڑی اہم بات ہے. یہ بتا دیے آخری جملہ آپ کی طرف سے ہے کہ کیا اس سلسلے میں حکومت سے مدد لینی چاہیے انتظامیہ کو, اور پولیس سے مدد لینی چاہیے کہ بھائی ہمیں آپ سیکیورٹی دیجئے یہاں پر؟ جی, میں یہ عرض کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف حکومت بلکہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس شہر میں ایکٹیو ہیں, جن کے طالب علموں سے تعلقات بھی ہیں, جن کے طالب علم ان کے ونگ کے بھی ہیں, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ان اکابرین کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. یونیورسٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ بٹھائے اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ ان طالب علموں کو کسی کا اعلی کار نہ بننے دیں. وہ طالب علم ضرور سیاست کریں, سیاسی نظریات رکھیں, لیکن دلائل کے ذریعے وہ اپنی بات کریں. ان کے لیے جائز راستے نکالے جائیں, ان کی نمائندگی کے راستے بنائے جائیں, اور ان کو یہ بات سمجھ میں آئے یہ طالب علم تعلیمی درسگاہ جو ہے یہ ہمارا مستقبل ہے, اس شہر کا مستقبل ہے. اگر یہ تباہ ہوگی تو ہمارا شہر تباہ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عابد اظہر صاحب, جناب شکیل جعفری صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور جناب پروفیسر کلیم رضا صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, یہ گفتگو ہم نے کی, مقصد ہمارا یہ تھا کہ تھوڑا سا ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. یقیناً اس کا جو ہدف ہے وہ میں اپنی آبزرویشن اگر آپ کو دوں تو یہ شہر کو ڈسٹرب کرنا, کراچی یونیورسٹی کو ڈسٹرب کرنا, تعلیمی ماحول کو ڈسٹرب کرنا, اور ایک خاص فرقے کو ہٹ کر کے یہ ثابت کرنا کہ یہ ان دونوں فرقوں میں آپس میں ٹسل ہے. حالانکہ میری جب مختلف فرقوں کے مختلف مسالک کے لوگوں سے بات ہوتی ہے, اسی پروگرام میں بیٹھ کے میں نے بات کی, تو کوئی بھی دہشت گردی کی حمایت کرتا ہوا مجھے نظر نہیں آیا, کوئی بھی اس طرح کی کلنگ اور بم دھماکوں کی حمایت کرتا ہوا نظر نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فورسز ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں, جو ایک دوسرے کو لڑانا چاہتی ہیں, اور وہ اپنا لڑانے جانے کا جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, کسی کو بھی ہدف کر کے اس کے بعد نتائج کا انتظار کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی افراتفری اور ڈسٹربنس پیدا ہو. مجھے یقین ہے کہ اسٹوڈنٹس اگر خود آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہمیں آپس میں نہیں لڑنا, اور کم از کم مسالک کی بنیاد پہ تو بالکل نہیں لڑنا, تو شاید تھوڑے سے مسائل جامعہ کراچی کی حد تک تو طے ہو سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.